الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کے وقفے کے بعد ہمارا جمعرات کے عشاء کے بعد کے درس کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اس درس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے فوائد ہمارے دامن میں ڈال دے ہوئے۔ اس سلسلے میں رمضان سے قبل ہم جس کتاب کا سلسلہ وار درس پڑھ رہے تھے وہ ہے الدروس المہمہ، شیخ ابن باز کی کتاب کا درس پڑھ رہے تھے، جس کا ایک خاصا حصہ ہمارے زیر درس آ چکا تھا۔ جب میرا رمضان المبارک میں حیدرآباد جانا ہوا اور وہاں سلسلہ وار دروس جاری ہوئے تو ہمارے بعض ہمدردان نے اور اس سلسلے میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بڑی دلچسپی رکھنے والے بعض احباب نے وہاں کے لیے جو کتابیں ایک اختیار کے طور پر پیش کی تھی، اس میں یہ ایک کتاب تھی الاصباح فی بیان منہج السلف فی التربیت والاصلاح، جو شیخ عبداللہ بن صالح العبیلان عرب عالم ہیں، ان کی کتاب ہے اور اس کتاب کا مراجعہ اور اس کی تقدیم شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے فرمائی ہے۔ اس کتاب کو عربی سے اردو ترجمے میں ڈھالا ہے ہمارے فاضل دوست دکتور اجمل منظور المدنی نے۔ میں نے جب یہ کتاب دیکھا، حیدرآباد میں جس مسجد میں میرا درس جاری ہونا تھا، تو عصر بعد کے درس کے دروس کے سلسلے میں نے وہاں کے ذمہ داروں کو اس کتاب کا تعارف کرایا، اہمیت بتائی۔ مجھے خود بڑی پسند آئی تھی کہ اس کی موجودہ حالات میں شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی، اختیار دیا، اور 2-4 دروس کے بعد ہی انہوں نے بلکہ عام شرکا نے اس کتاب کے مشتملات کی بڑی پذیرائی کی اور اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ واقعی یہ بہت ہی مفید اور ضروری چیز ہے۔ ہمارے بعض رفقا حیدرآباد سے بھی اس بات کے متمنی اور خواہش مند تھے کہ یہ سلسلہ رکے نہیں اور مکمل ہو، لیکن مجھے وہاں نہیں رکنا تھا، اور بیرون ملک سے بھی بعض احباب نے جو آن لائن ہمارے اس سلسلے سے جڑے رہتے ہیں، اس کی نگرانی یا سماعت تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ رائے دی کہ الدروس المہمہ کا سلسلہ چونکہ ابھی جو بحث اس میں جاری ہے، اس کا خاصا حصہ ہمارے دوسری کتابوں کے دروس میں جیسے بریق الجمان وغیرہ میں آ چکا ہے، اور بعد کے جو کچھ احکامات ہیں جنازے کے اور دوسرے شب و روز کے آداب اور اخلاق، انشاءاللہ وہ گاہے بگاہے آتے رہیں گے، لیکن اس کتاب کے جو سلسلے وار دروس تھے وہ زیادہ اہم اور ضروری محسوس ہوئے، لہذا ان کی بھی یہ رائے ہوئی کہ دروس مہمہ کے درس کو فی الحال موقوف کیا جائے، روکا جائے، اور اس کی جگہ اس درس کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ حیدرآباد میں جتنے دنوں تک میں رہا، بعض دنوں کے وقفے کے ساتھ 14 اصول اس سلسلے میں بیان کیے گئے تھے۔ تربیت و اصلاح کے سلفی رہنما سلفی اصول، اس عنوان کے تحت یہ دروس بیان کیے جا رہے تھے۔ میں ان کا سب کا اعادہ تو نہیں کر سکتا، اس میں سے ایک ایک اصول بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور میں اپنے طور سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جب ہمارے سماج پر خارجی اور داخلی قسم کے مختلف فتنوں کی یلغار ہے، اور بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، نئی نسل کے لوگ مختلف قسم کے فتنوں اور انحرافات کا شکار ہو جاتے ہیں، شکار بن جاتے ہیں، اور اہل حق سے رجوع کرنے کی بجائے اہل باطل اور اہل بدعت سے رابطے میں آ کر کہیں نہ کہیں صحیح منہج سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اب تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، بڑی حیرت اور افسوس کی بات نظر آتی ہے کہ عوام اور جاہل تو چھوڑیے، بعض اہل علم بھی اس بات کو یا منہجیت کی اہمیت کو گویا سمجھتے نہیں ہیں،
یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے حسن ظن کے ساتھ کہ وہ سنجیدگی سے سماج اور معاشرے کے حالات پر نگاہ نہیں رکھتے۔ ایک آدمی اگر دعوت و تبلیغ سے جڑا ہے اور اسلام اور دین کا درد رکھتا ہے تو موجودہ حالات میں جو مختلف قسم کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور بعض نہیں، آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کو یہ سنائی دے گا کہ ہمارے نوجوان فلاں منحرف شخص سے متاثر ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے غلط موقف پیش کرتا ہے، جس کی باتوں میں رافضیت ہے۔ ہمارے نوجوان بعض ایسی تحریکوں اور ان کے افکار سے متاثر ہیں جن کے یہاں خارجیت ہے۔ ہمارے نوجوان بعض ایسے گمراہ لوگوں کے ساتھ ہو لیے جو انکار حدیث کے جراثیم اپنے اندر رکھتے ہیں، کھلے یا دبے الفاظ میں۔ ایسی مختلف قسم کی چیزیں آپ کسی بھی شہر میں اس وقت جائیں آپ کو سنائی دے گی۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا تعلق علم اور علماء سے نہیں رہا، اور ان کی تربیت کے سلسلے میں جو اسلام کی بنیادیں ہیں، منہجیت ہے، اس بنیاد پر نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب ایسے میں اگر کچھ علماء یہ محنت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں، متنبہ کریں کہ کس شخص کے خطابات لوگ سن رہے ہیں لیکن ان کے فکر میں، ان کی منہجیت میں گڑبڑ ہے، گمراہی ہے، انحراف ہے، اہل السنہ والجماعہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، اس بنیاد پر لوگوں کو آگاہ کرنا یہ علماء کا فریضہ ہے۔ چنانچہ جب ایسے کچھ کام بعض علماء بھی کر رہے ہیں تو بعض دوسروں کو اس سے شکایت ہو رہی ہے۔ کم از کم میں یہ کہوں گا کہ جو اہل حق ہیں، اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ ہیں، انہیں حالات کی سنگینی اور نزاکت پر نگاہ ڈالنی چاہیے، دعوت کے تقاضوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو باطل سے، غلط افکار سے اور اس کو بیان کرنے والوں سے آگاہ کریں، متنبہ کریں، تو کم سے کم جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی تو نہ کی جائے، ان کا مذاق تو نہ اڑایا جائے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی عرب دنیا میں اس پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کو عرب میں، خاص طور سے سعودی عرب میں، آپ کو نئی نسل میں اس طرح کے فتنے نظر نہیں آئیں گے جیسے ہمارے یہاں ہند و پاک میں یا موجودہ ماحول میں ہم کو نظر آتا ہے کہ کوئی شخص اٹھتا ہے، نیا کھڑا ہوتا ہے، وہ جاہل ہے، منہج سلف اور قرآن و حدیث کی بنیادوں سے واقف نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں جانتا، اس کی کچھ دو چار خوبیاں دیکھ کر لوگ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر کوئی ان کی خرابیاں یا غلطیاں بیان کرتا ہے تو اس کا دفاع کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہی درمیان سے کچھ لوگ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ منہج، اصول اور سلف کے طریقے سے، اصولوں سے ناواقف ہیں، ان کو خود تربیت کی ضرورت ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہوں، عالم سمجھ رہے ہوں۔ اگر ان کی محنت اصول سلف پر نہیں ہے تو ان کے یہاں یہ خامیاں اور خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آدمی کو حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے بیٹے بیٹیاں ہمارے گھروں میں رہ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، وہ اسی سماج اور معاشرے میں جی رہے ہیں، اور مسجد یا دوسرے مقامات پر جب وہ آتے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو دین کا نام لے رہے ہیں، دین نما کام کر رہے ہیں، وہ مختلف قسم کے ایسے جراثیم اپنی فکر میں، اپنی باتوں میں، اپنے خیالات میں شامل رکھتے ہیں جو حقیقت میں انسان کو گمراہی کی طرف لے جائیں۔ آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا سا رک جائیں، ہم چلنے دیں۔ ایسے میں ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنے سماج معاشرے میں تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کی حفاظت غلط افکار سے، بدعقیدگیوں سے، باطل فکر سے اور مختلف قسم کی نئی نئی تنظیمیں، نئے نئے گروہ جو پیدا ہوتے ہیں اور کچھ پرکشش نعرے بلند کرتے ہیں، نئی فکر کے لوگ، لڑکے، نوجوان دیکھتے ہیں کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہیں، اور نئے اٹھنے والے کچھ لوگ جو غلط فکر اور غلط مذہب اپنے ساتھ لیے ہوتے ہیں، ان کی کچھ باتوں سے انہیں ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ حالات کا حل ان کے پاس ہے، اور ہمارے علماء کرام جو قرآن و حدیث کی یا دین کی جو باتیں کرتے ہیں وہ بہت پرانی، گھسی پیٹی اور ایسی ہو گئی ہیں کہ موجودہ حالات میں وہ چل نہیں پا رہی ہیں۔ حالانکہ یہاں قصور ان علماء کا یا اہل حق کا نہیں ہے، بلکہ افراد کا ہے، اہل باطل کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو حق سے دور ہو کر مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنے کے مجرم ہیں
اور اس کو فروغ دیتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، بدعت کے حامی اور ناصر بن جاتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اہل حق کی سرزنش کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اہل حق ہیں یا نہ ہوں، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات اہل علم سے سنتے تو ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ نہیں کرتے، یہاں بھی اس بات کی کمی ہے۔ کیوں نہیں یہ اصلاح ہوتی ہے؟ یہ اصلاح اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو دینی جماعتیں اور لوگ کام کر رہے ہیں ان کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے طریقے پہ نہیں ہے۔ عقائد و منہج پر زور نہیں دیا جاتا، عقائد اور منہج پر زور نہیں دیا جاتا، کچھ اخلاقیات پر، بعض فضائل کی چیزوں پر اور بعض نوافل اور مستحبات پر لوگ زور دیتے ہیں۔ کچھ لوگ حکومت کی بات کرتے ہیں، کچھ فضائل پر محنت کرتے ہیں۔ اگر آپ زندگی بھر اس قسم کی محنت کرتے رہیں تو صحابہ کرام والا تربیتی نظام جب اختیار نہیں کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، صحابہ کرام جیسے معاشرے تیار ہوئے تھے، ویسا سماج اور معاشرہ تیار ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اور اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے علماء کو، دعات کو، عوام کو، اس کتاب کے ناشر نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ یہ کتاب علماء کے لیے، دعات کے لیے، طلباء کے لیے اور عام لوگوں سب کے لیے یکساں مفید اور آج کے ماحول میں بہت ضروری ہے۔ بلکہ یہ بات شیخ صالح الفوزان نے بھی کہی اور یہ کہا کہ یہ بہت ہی مفید رسالہ ہے۔ میں اس کے مقدمے کے جو انہوں نے مقدمے میں 2.5-3 صفحے میں پیش کیا ہے اس کے کچھ نصوص اور 2-3 باتیں صرف پیش کر کے آج کے درس کو اسی پر اکتفا کروں گا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کا تذکرہ کریں اور آئندہ ہفتے سے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ بڑھیں گے۔ یہ انہوں نے حمد و صلات اور خطبہ مسنونہ کے بعد کہا کہ اہل علم پر واجب ہے، اہل علم پر واجب ہے کہ وہ تعلیم، دراسہ اور تحقیق کے میدان میں اپنے واجبات کو، اپنے فرائض کو پورا کریں۔ ترجمہ دکتور اجمل صاحب حفظہ اللہ کا ہے، ہمارے دوست ہیں، بڑا شاندار ہے۔ ان کے ترجمے کو پڑھتے ہوئے کچھ الفاظ ہو سکتا ہے میں بدل دوں مفہوم کو واضح کرنے کے لیے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ کسی بشر کا بالکل یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت دے۔ اللہ نے کسی انسان کو نبوت دی، کتاب دی، حکم دیا، فیصلے کی قوت دی، تو اس کے لیے درست نہیں ہے، کیا نہیں، کہ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی جو ہے ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے کتاب سے نوازا وہ ایسا نہیں کہہ سکتا میرے بندے، لیکن کیا کہتا ہے وہ، رب والے بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ، رب والے، اللہ کو ماننے والے، توحید والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے، یعنی تم پر کتاب نازل ہوئی، کتاب کو تم نے سیکھا اور اب سکھا رہے ہو اور تم پڑھ رہے ہو، تو جو کتاب سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ دعوت نہ دے۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی شریعت و منہج کی تطہیر واجب ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ دین کی دعوت اور پورا دین جو انبیاء نے پیش کیا وہ 2 بنیادوں پر ہے، ایک تاصیل ہے، ایک تحذیر ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں ہم نے کہا کہ تصفیہ اور تحلیہ، تربیہ اور تصفیہ۔ تو تاصیل کیا ہے کہ دین کی اصل اور بنیاد پر تربیت کرنا، تعلیم دینا، یہ کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے، یہ اختیار کرنا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اسے تاصیل کہا۔ اور تحذیر یہ ہے کہ کن چیزوں سے انسان کو بچنا ہے، اس سے ڈرایا جائے، بچایا جائے کہ اس میں من مت پڑنا۔ مثال کے طور پہ موٹی سی بات، قرآن نے بار بار جو کہا، تاصیل یہ ہے کہ توحید اختیار کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اس کی ضد یہ ہے کہ شرک سے بچو، شرک سے ڈرایا جائے۔ اب ایک آدمی توحید کو اختیار کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں وغیرہ سب کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں شرک پر بھی عمل کر رہا ہے، اور کوئی اسے ڈرانے جائے تو آپ کہیں ارے یہ کیا لگا رکھا ہے، اختلاف پیدا کر رہے ہو، تو اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ دین کی حقیقت کو، اس کی تعلیمات کو شفاف رکھنا
اور اسے پاک صاف رکھنا اس کے ازداد سے. جیسے توحید ہے اس کی ضد ہے شرک، کفر ہے ایمان ہے اس کی ضد ہے کفر. ہاں تو گناہوں سے یا نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیزوں سے، انحرافات سے پاک رکھنا واجب ہے، بہت ضروری ہے. اس آیت سے پتہ چلا. اور یہ کہ اللہ کے تئیں حق کے سوا کچھ نہ کہیں. علماء کو جو معلوم ہے تو اللہ کے بارے میں حق بات ہی کہنا چاہیے، اپنی باتیں نہیں کہنی چاہیے. اور یہ حق بات کب کہے گا آدمی؟ جب قرآن و حدیث کا علم ہوگا، اصول جانے گا. ورنہ دین کے نام پہ کچھ بھی بیان کیا جائے. اب میں ایسے کہہ رہا ہوں تو لوگوں کو تعجب ہوگا کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے. آج سماج اور معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں مشہور ہے، بیان کی جا رہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے دین کے نام پر بیان کی جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان علماء یہود کے طریقے سے بچیں جو حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں یا اس کے اندر تحریف کرتے ہیں یا اپنی زبانوں ہی سے اسے گڑمٹ کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو ٹھیک سے سمجھ میں نہ آئے. یہ یہود علماء کا طریقہ قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے کہ وہ تحریف کرتے تھے حق کو باطل میں. لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. ہاں سورہ بقرہ کی آیت بڑی مشہور ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری شرح کی. اللہ نے یہود سے، اہل کتاب سے کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، اور یہ کہ حق کو چھپانے لگو. اس کا حاصل بھی یہی ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی حق کو سرے سے بیان نہ کرے، ایک یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر اس طرح بیان کرے کہ حق پورے طریقے سے واضح ہی نہ ہو تو حق چھپانا ہی ہوا. تو حق کو چھپانا اور حق کو باطل کے ساتھ ملانا عام طور سے گمراہ لوگوں اور بدعتیوں کا طریقہ رہا ہے. ہاں ہمارے یہاں ابھی آگے دروس میں یہ باتیں آئے گی. جب کسی بدعت کی، اہل بدعت کی بدعت کو رد کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں یا وہ کچھ اچھی باتوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں. اور بہت سے لوگ ان کی بدعت سے، یا خود وہ لوگ جو بدعت میں ملوث ہیں، وہ اپنے کچھ اچھے کارنامے گنا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے، نیک، اونچے اور سچے ہیں، اچھے ہیں. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. ہاں کہ کچھ لوگ اپنی کچھ نیکیوں کی بنیاد پر ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت حاصل کر لی، اور اپنے باطل، اپنی بدعت، اپنی خرافات یا گمراہیوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں. شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے. تو ہمارے ہاں جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یار ان کے یہاں کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں نا، آپ بتاتے ہو کہ ان کے یہاں بدعت ہے. ہاں ڈاکٹر فلاں بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اچھا درس دیتے ہیں. اب ان کے یہاں اگر کوئی ایک آدھ دو باتیں غلط آ گئی تو کیا حرج ہے؟ یہ حق اور باطل کو ملانے والی بات ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی باطل فکر پیش کرنے والا گروہ ہو، گمراہ گروہ ہو، وہ حق کو ملا کے اپنے باطل کو پیش کرتا ہے. کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی دین ایسا آپ کو ملے گا ہی نہیں جہاں صرف باطل ہی باطل ہو، حق نہ ہو. کچھ نہ کچھ حق سب کے پاس ملے گا، اور اسی حق کے کاندھے پر اپنے باطل کو وہ آگے بڑھاتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر باطل کو حق کا سہارا نہ ملے تو اس کو فروغ نہ مل پائے گا. اگر کچھ چیزیں حق انسان اختیار نہ کرے تو اس کا جو غلط فکر ہے، غلط عقیدہ ہے، اس کو رواج نہیں ملے گا. لوگ ایکسیپٹ اور قبول کریں گے ہی نہیں. کوئی اگر صرف غلط ہی غلط پیش کرے گا تو اس کو فروغ نہیں ملے گا. غلط کو پھیلانے کے لیے حق کو ساتھ میں جوڑنا پڑتا ہے، اور یہیں سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. اور یہ اس دھوکے سے بچنے کے لیے ان سلفی اصولوں کا جاننا بہت ضروری ہے. علماء کرام کو، دعات کو اپنا فرض نبھانا بہت ضروری ہے، جو ان آیتوں کے پس منظر میں ہمارے صاحب کتاب نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے. ہاں سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں. ان کی رہنمائی حق کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. یعنی لوگوں کو جو علم دیتے ہیں، عقیدہ بتاتے ہیں، دین بتاتے ہیں، وہ حق کی بتاتے ہیں. اور جب عمل کرتے ہیں تو ہر حقدار کو اس کا حق اور ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتے ہوئے انصاف کرتے ہیں. یہ سچائی اور اچھائی اختیار کرتے ہیں. حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ، میں عربی متن چھوڑ رہا ہوں، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ قرآن و حدیث پر قائم رہے گا، اسے جھٹلانے والے اور مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی ایک گروہ حق پر رہے گا، اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ اس گروہ کے علاوہ جو لوگ رہیں گے وہ پورے حق پہ نہیں رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی حق نہیں رہے گا، بہت اچھی طرح سمجھیں، پورے حق پہ ایک گروہ رہے گا جو منہجی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، بقیہ جو لوگ ہیں ان کے یہاں پورا حق نہیں رہے گا، اگرچہ کچھ حق ہو، ہاں کسی کے اندر زیادہ پرسنٹ، کسی کے اندر کم پرسنٹیج، لیکن وہ پورے حق پر نہیں ہوں گے، ان کے اندر گمراہی ہوگی، ایک گروہ حق پر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہاں میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ قرآن و حدیث پر قائم رہے گا، اسے جھٹلانے والے اور مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے گی اور اسی حال میں لوگ ہوں گے۔ یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے والی کتاب، یہ عنوان قائم کیا۔ اس کے ضمن میں یہ کہا کہ اس سے مراد، یہ حدیث نقل کر کے کہا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قرآن و حدیث پر قائم رہے گا، تو کون لوگ ہوں گے؟ اس سے مراد اہل علم ہیں، اس سے مراد اہل علم۔ کون سے اہل علم؟ انجینئرنگ والے، ماہرین فلکیات، سائنٹسٹ، ڈاکٹر، وکیل نہیں، یہاں علم سے مراد قرآن حدیث ہے۔ قرآن حدیث کو جو جانے گا وہی قرآن و حدیث پر قائم رہے گا نا۔ اور دوسرے مقام پر امام بخاری نے خود نقل کیا کہ میں نے اپنے استاذ علی ابن مدینی سے پوچھا کہ یہ حق پر قائم رہنے والا، قرآن و حدیث پر قائم رہنے والا گروہ کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اہل الحدیث ہوں گے۔ ہاں امام بخاری نے کہا، اور امام ترمذی نے یہ نقل کیا اپنی کتاب میں کہ میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے پوچھا، انہوں نے اپنے استاد سے یہ نقل کیا۔ عبداللہ ابن مبارک بھی یہ کہتے ہیں، شیخ ابن باز بھی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں اس گروہ کے بارے میں کہ اگر یہ گروہ اہل الحدیث کا نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ اہل الحدیث کون؟ قرآن و حدیث کو ماننے والے، محدثین صرف نہیں، محدثین کا جو منہج تھا، طریقہ تھا، عقیدہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے موافق تھا، عقیدتاً بھی اور عملاً بھی، منہجاً بھی۔ لہٰذا اس طریقے کو ماننے والے جو لوگ بھی ہیں، وہ چاہے فن حدیث کو نہیں جانتے، وہ اہل الحدیث کے منہج اور طریقے پہ ہیں، وہ اہل علم کے طریقے پہ ہیں۔ امام زہری نے کہا کہ ہمارے علماء کہتے تھے، امام زہری مشہور شخصیت، حدیث کو جمع کرنے والے، ہمارے علماء کہتے تھے کہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے ہی میں نجات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑیے۔ یہ بالکل صاف کلیئر بات ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، اور جتنے گمراہ فرقے ہیں، اہل بدعت ہیں، وہ اس سبق کو نہیں یاد رکھتے، سنت کو نہیں پکڑتے۔ جہاں سنت کی بجائے آپ نے کوئی دوسری چیز اختیار کی، وہ خواہش نفس ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، اور لوگ اسے اختیار کرتے ہیں، مختلف عناوین دیتے ہیں اپنے بزرگوں اور مختلف قسموں کی نسبتوں کے ساتھ، اس کا حوالہ دے کر سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ دین وہی ہے جو سنت ہو۔ سنت کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ سنت سفینہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی، جس طرح طوفان آیا اس وقت جو لوگ بھی تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں سوار جو نہیں ہوئے وہ ڈوب گئے، غرقاب ہو گئے، نہیں بچ پائے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو حضرت نوح نے جب کہا کہ ارکب معنا، ہاں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہاں تو اس نے کہا کہ سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، یہ قرآن میں ہے سورہ ہود میں، کہ میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا دیکھیے نبی کہہ رہے ہیں کہ لا عاصم من امر اللہ، لا عاصم، آگے کہا کہ اللہ کے حکم اور عذاب سے بچانے والا آج کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ وحی ہے، اور ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑی پہ جا کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ یہ عقل ہے وحی کے سامنے، نبی کے سامنے اپنا دماغ لگانا۔ ہاں بیٹے نے اپنا دماغ لگایا۔ آج ہم قرآن حدیث کو چھوڑ کے جو دماغ لگاتے ہیں ویسے ہی ہے کہ وہ یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اپنے آپ کو مصیبت سے بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں بیٹھو اور کہیں نہیں بچ پاؤ گے، نہیں مانا۔ ابھی بات ہی چل رہی تھی، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، قرآن نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان ایک موج، پانی کا ایک دھارا آیا
اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ بیٹا یہ نتیجہ ہے نبی کی بات، نبی کے مقابلے میں مخالفت کی بات، نتیجہ ہلاکت۔ تو اس کشتی نوح، جب طوفان نوح آیا، وہ طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا تو اسے طوفان نوح کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جب یہ عذاب آیا تو اس وقت اس عذاب سے وہی بچ سکتا تھا اور بچا جو کشتی نوح میں سوار ہوا۔ تو آج جو یہ فتنے ہیں، مختلف قسم کے طوفان ہمارے گرد و پیش میں مصیبتوں کی شکل میں، گمراہیوں کی شکل میں ہیں، ان گمراہیوں سے بچنے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا کہ سنت ہی سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا، اسے فتنوں کا شکار، گمراہی میں مبتلا ہونا ہی ہے۔ اس لیے کہ سنت، شریعت اور منہج سب صراط مستقیم کا نام ہے جو کہ اللہ تک پہنچاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، کس کی طرف دعوت دینے والا؟ اللہ کی طرف۔ فلاں بزرگ، فلاں شخصیت خود اپنی ذات کی طرف بھی اللہ کے رسول کو دعوت دینے والا نہیں، بحیثیت رسول آپ کی طرف دعوت دینا اللہ کی طرف دعوت دینا ہی ہے۔ تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ، سراجا منیرہ بنایا۔ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اتنی روشن واضح ہیں کہ جو اس میں آئے گا اسے اجالے کی شکل میں ہدایت اور گمراہی صاف صاف نظر آئے گی۔ لیکن لوگ سنت کو چھوڑ کر، رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر فلاں اور فلاں کے دامن کو تھامتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سچائی اور اچھائی کے راستے پہ چل رہے ہیں، جبکہ وہ گمراہی ہے۔ نبی سے ہٹنا، نبی کے طریقے سے ہٹنا گمراہی ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہی ترجمہ یہ ہوگا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اسی پر چلو، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، دوسرے راستوں کی پیروی۔ اب کتنی سمپل، سادہ صاف بات ہے۔ قرآن کی یہ بات ترجمہ کر کے کسی کو سنائیے، کوئی جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھیے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول سے کہ آپ کہو کہ یہ میرا جو راستہ ہے، نبی کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب عقیدے میں بھی، عبادت میں بھی، عمل میں بھی، حلال حرام میں، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم یہی ہے، اور آپ کو پابند کیا جا رہا ہے کہ فاتبعوہ، اسی کو مانو، اسی پہ چلو، اسی کی اتباع کرو۔ یہ کلیئر ہے کہ نہیں؟ اب نبی کے راستے کو، سنت کو چھوڑ کر دنیا کی باتیں آپ فلسفہ بگا رہے ہیں، فلاں بزرگ، فلاں بابا، اور ان کا یہ، ان کا وہ کہنا کہ گمراہی نہیں اور قرآن کو نہیں ماننا، تو اور کیا کہیں گے؟ ایسا کوئی کہتا ہے تو وہ قرآن کی اس صاف سیدھی بات کو نہیں مان رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو، دوسرے راستوں پہ نہ چلو، وہ بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، جب تم دوسرے راستوں میں سے کسی بھی راستے پہ چلو گے تو کیا نتیجہ ہوگا کہ تمہیں اللہ کے اس کے راستے سے ہٹا دیں گے، جدا کر دیں گے۔ تفرقہ بکم، تم کو الگ کر دیں گے، جدا کر دیں گے، فرقہ بنا دیں گے۔ رسول کے سنت سے ہٹے تو تمہیں رسول کے راستے سے ہٹ گئے تم۔ ہاں، ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ایک دم صاف تعلیم۔ اب آگے یہ صاحب کتاب اپنے مقدمے میں کہہ رہے ہیں کہ عام طور سے تصنیف کے میدان میں اہل علم کی عادت رہی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی سنت رکھا۔ یہاں ایک چیز آپ دیکھیں گے، کئی بڑے بڑے ائمہ کرام سلف میں سے جو بڑے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کا نام، اور خاص طور سے عقیدے کی کتاب کا نام سنت رکھا ہے۔ السنہ، امام خلال کی، ابن ابی عاصم کی، امام احمد بن حنبل کی، ہاں ایسے متعدد دسیوں نام آپ گنا سکتے ہیں
جنہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی اور اس کا نام کیا رکھا؟ سنہ۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں عوام تو عوام، بہت سے دین پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو بھی آپ اگر یہ کہیں سنت تو دماغ میں پہلے وہی معنی آئے گا کہ جو مستحبات اور سنتیں ہیں، وہ عقیدے کی بات نہیں آتی دماغ میں۔ فقہیات کا جب ذکر کیا جاتا ہے، فقہ کچھ لوگ کرتے ہیں، رٹتے ہیں، تو وہ بھی فقہیات کا مطلب احکام و مسائل، اور وہ مسائل کے طہارت کے مسائل، فلاں چیز حلال ہے حرام ہے، اس پر وہ لوگ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ عقیدے کا سمجھنا بھی فقہ ہے، بلکہ فقہ اکبر ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جو 11 صفحات کے عقیدے کے مسائل منسوب ہیں کہ انہوں نے لکھے ہیں تصنیف کی شکل میں، وہ اس کتاب کا نام، اس رسالے کا نام الفقہ الاکبر ہے، یعنی بڑی فقہ۔ اس کا مطلب یہ کہ عقیدے سے کے علاوہ جو دوسرے احکام و مسائل ہیں دین کے، وہ الفقہ الاصغر ہیں، چھوٹی فقہ ہے۔ اور بڑی فقہ کیا ہے؟ بڑی سمجھ کیا ہے؟ عقیدہ، جس کو اصول دین بھی کہتے ہیں، جس کو عمومی طور سے توحید بھی کہتے ہیں۔ تو عقیدہ فقہ اکبر ہے، اور عقیدے کی کتابوں کو سنت۔ یہ کیوں رکھا سنت؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو بہت سارے فرقے، جہمیہ، قدریہ، صوفیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، اور ایسے بہت سے نام جو آج آپ نہیں سنتے، قدریہ، تقدیر کا ان کا، لیکن ان کے اثرات ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے احناف صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں۔ تو یہ گمراہ یا بدعتی فرقے تھے۔ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے بہت سے امور میں انہوں نے علیحدہ راستہ، علیحدہ اصول اور عقیدہ اختیار کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے عقیدے میں بدعت اختیار کی۔ آپ ایک مسئلہ سنتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے جو بدعت مکفرہ ہے، یعنی انسان کو کافر بنا دیتی ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسی بدعت، تو ایسی بدعت کون سی ہوتی ہے؟ یہی عقیدے کی بدعت۔ اور عقیدے کی بدعت کو جب بدعت مکفرہ کہہ رہے ہیں تو اس کی ضد جو ہے وہ عقیدے کی سنت، اور دیگر سنتوں کے مقابلے میں عقیدے کی سنت زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ آپ کے اور ہمارے لیے زندگی کا صحیح راستہ، صحیح ضابطہ متعین کرتے ہیں کہ ہم کو کس دین پر چلنا ہے، یہ عقیدے کی سنت۔ تو شیخ نے کہا کہ ہمارے پرانے علماء میں ایک طریقہ رہا ہے کہ اپنی کتابوں کا نام ہی رکھا السنہ۔ ہاں، اسی طرح انہوں نے الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ عنوان بھی اپنی کتابوں کا رکھا۔ اسی طرح وہ اس لیے کہ اپنی حدیث کی کتابوں میں کچھ ابواب مختص رکھتے ہیں جن کے اندر سلف صالح کے دور کو یاد دلایا جاتا ہے اور مخالفین کی تردید کرتے ہیں۔ ان ابواب میں ہمارے اسلاف نے کیا کیا کہ صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، اور بعد کے لوگوں نے عقائد میں، اصولوں میں اور طریقوں میں جو نئے راستے بدعات اور خرافات کے اختیار کر بیٹھے ہیں ان کی تردید کرتے ہیں۔ عہد رسالت سے لے کر کوئی دور آپ کو نہیں ملے گا جب اہل حق نے اہل باطل کی تردید نہ کی ہو۔ جہاں جیسی ضرورت پڑی، کتابیں لکھیں، اپنی حدیث کی کتابوں میں تردید کی۔ امام بخاری کی صحیح بخاری دیکھیے، آخری باب میں آپ کو کتاب الرد علی الجہمیہ، جس کو کتاب التوحید بھی کہتے ہیں، الرد علی الجہمیہ اس کا اصلی نام ہے، جہمیہ پر رد کی کتاب، جو اللہ کے اسماء و صفات اور عقائد اور غیبیات کے بارے میں جنہوں نے عقلیات کو بنیاد بنا کر بہت ساری گمراہیاں اختیار کر لی اور لوگوں میں پھیلا دی، اس کا رد کیا ہے جگہ جگہ امام بخاری نے اس کتاب میں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے دور کے ایک باطل شخص، محاسبی باطل پرست شخص، اس کا رد کرنے کے لیے کتاب لکھی۔ ایسے آپ ائمہ، امام دارمی کی کتاب دیکھیے، دوسروں کے ائمہ کی کتابیں، انہوں نے اہل بدعت کا بھرپور رد کیا ہے۔ تو ذکر کیا کہ وہ یاد دلاتے ہیں اور مخالفین کی تردید کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے رسالے کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے 1413 میں اس کو لکھنا شروع کیا۔ پہلے انہوں نے 10 قواعد لکھے، شیخ صالح الفوزان سے چیک کرایا، بعد میں پھر اس میں اور اضافہ کیا اور ان قواعد کو 54 تک 54 قواعد کی شکل دے دی، اور پھر ان سب کو بھی شیخ صالح الفوزان کے سامنے پیش کیا۔ شیخ نے اسے بہت پسند کیا اور جگہ جگہ اپنی تعلیقات لگائی۔
اور کچھ ان کو حکم دیا کہ یہ بڑھا دیا جائے، اس میں فلاں چیز بڑھائی جائے، گھٹائی جائے، ہاں مختلف قسم کی تلقین کی۔ تو شیخ نے کہا کہ میں نے ان کی تلقین پر، ان کے جو ہدایات تھی اس پر عمل کیا، اور یہ خاص بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بذات خود ائمہ اور پرانے علماء میں علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم جیسے کبار علماء کے عام طور سے فرمودات جگہ جگہ انہوں نے پیش کیے ہیں، ان کے اقوال کو، ان کی تحریروں کو نقل کیا، بڑے شاندار۔ یہ خود اس کتاب کی قیمت بڑھاتی ہے، قرآن و حدیث کے دلائل ہر اصول میں پیش کیے، اور پھر بڑے کبار سلف کے علماء کے اقوال بھرپور نقل کیے، اور خود شیخ صالح الفوزان نے بھی تقریباً ہر قاعدے میں اپنی تعلیقات اور تبصرے فرمائے ہیں، جس سے اس کتاب کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اصول موجودہ حالات میں اس لائق ہیں، یعنی سلفی منہج کا ایک اہم پہلو پیش کر رہی ہے یہ، کہ ہمارے اصلاح اور تربیت کے سلسلے میں کون سی چیزیں اختیار کی جائیں۔ یہ جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا ضروری ہے، اور یہ بھی آپ جب موازنہ کریں گے کہ ہمارے سماج معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں آج اس سے کتنی بے اعتنائی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ میں نے 14 اصول جو حیدرآباد میں بیان کیے ہیں، آپ حضرات سے، حاضرین سے گزارش کروں گا کہ ان کو یوٹیوب کے ذریعے سے آپ ضرور سنیں، پورا دہرانا دقت والا معاملہ ہوگا۔ مجھے حافظ عبدالتواب صاحب نے کہا کہ میں ان چیزوں کو لے کر یہاں شاید پہلے سے کچھ ڈالا ہوا ہے، سارے دروس کو انشاءاللہ یوٹیوب چینل پہ ڈال دیں گے۔ ہاں میں صرف یہاں ان اصولوں کو جو ہو چکے ہیں حیدرآباد میں، ان کے صرف اصول یا عنوان پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اندازہ لگائیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ مجھے حالانکہ یقین ہے کہ اس میں سے ہر اصول کی، ہر اصل کی اہمیت و افادیت صرف عنوان سے ظاہر نہیں ہو پائے گی، جب آپ اس کی گہرائی اور تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج ہمارے گرد و پیش میں ان اصولوں کے نہ جاننے کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ہر اصول، ہر اصل جو ہے، آپ غور کریں جو اہمیت رکھتے، اس میں سے کوئی ایک بھی اصول آپ غور سے دیکھیں گے تو ہمارے ارد گرد کے کسی نہ کسی باطل کی تردید ہوتی ہے، اور اس اصل کو نہ جاننے سے ہمارے نوجوان کہیں نہ کہیں گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلا اصول جو بیان کیا کہ دین 2 عظیم اصولوں پر مبنی ہے، دین 2 عظیم اصولوں پر مبنی ہے۔ ہم جو دین اختیار کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس کی صحت اور اللہ کے یہاں اس کا صحیح ہونا اور مقبول ہونا 2 بنیادوں پر ہے۔ یہ آپ بار بار علماء سے سنتے ہیں، ایک اخلاص، نیت کا خالص ہونا، عقیدے کا خالص ہونا۔ کسی بھی قسم کا شرک اکبر اگر ہے تو آپ کا دین ہی خالص نہیں رہا، مخلصاً لہ الدین جو کہا گیا۔ ہاں شرک آ گیا تو دین خالص نہیں ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی کتنا کروڑ خرچ کر دے قبول نہیں ہوگا اگر شرک اکبر ہے۔ اور ایک شرک اصغر ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بظاہر اللہ کے لیے، لیکن دل میں خیال آ گیا کہ لوگ میری تعریف کریں، تو یہ ریاکاری یا شہرت طلبی آ گئی، یا دنیا کا کوئی فائدہ آپ چاہتے ہیں، تو جس عمل میں یہ آئے گا وہ عمل برباد ہوگا، سارے اعمال نہیں، یہ شرک اصغر ہوگا۔ تو پہلی چیز اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو عمل کی یا دین کے مقبول ہونے کے لیے ہے، متابعت رسول۔ جو بھی آپ عقیدہ، عمل، عبادت کر رہے ہیں، رسول کی مہر تصدیق اس پر ثبت ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ اگر رسول نے تعلیم نہیں دی ہے تو اس چیز کو دین نہیں سمجھا جائے گا، دین نہیں مانا جائے گا۔ یہ دین کی پہلی بنیاد، پہلا اصول بتایا۔ دوسرا اصول کہ شریعت سازی، دعوت اور عبادت میں مرجع اور مصدر قرآن اور سنت صحیحہ ہے۔ بنیاد بس یہی دونوں چیزیں ہیں کہ شریعت کس چیز کو ہم حلال کہیں، حرام کہیں، کس بنیاد پر کہیں گے؟ فلاں بزرگ نے کہہ دیا، فلاں امام نے، پیر صاحب نے؟ نہیں، کسی کے کہنے سے کوئی چیز حلال حرام نہیں ہوگی۔ اللہ کا یہ حق ہے۔ ہاں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ میں دلائل اور تفصیلیں بیان کروں تو وقت لمبا ہوگا، صرف اصول یاد رکھیے کہ شریعت سازی، دعوت اور عبادت میں مرجع اور مصدر قرآن اور سنت صحیحہ ہے۔ یعنی ہم کسی چیز کو دین بنائے مانیں، اس کے لیے قرآن حدیث کی بنیاد ہونا چاہیے۔ ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ان چیزوں کے لیے بھی قرآن اور حدیث کو ہی بنیاد اور مصدر بنایا جائے گا۔ دوسری جگہوں سے ہم نہیں لیں گے، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نہیں لیں گے، دین کو شریعت سے، قرآن و حدیث سے لیا جائے گا۔ تیسرا اصول اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سنت سے بے نیاز ہو کر صرف فہم قرآن پر اکتفا نہیں۔ اس میں منکرین حدیث کا رد ہے، کاش
ہاں آپ ضرور اس درس کو سنیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ حیدرآباد میں یہ اصول میں نے دو دروس میں بیان کیے. ایک میں ناکافی تھا اور وہاں لوگوں نے بتایا تھا کہ حیدرآباد اور اطراف میں انکار حدیث کے کچھ جراثیم اور اثرات کچھ لوگوں میں پائے جاتے ہیں اور وہ قرآن کے یا حدیث کی حجیت پر بحث کر کے اس کی تردید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو آج ہمارے یہاں بھی کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے. اور یہ حدیثوں کا انکار جو ہے یہ چھوٹا موٹا اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس کا شکار ہوتا ہے تو وہ کفر کا شکار ہوتا ہے. حدیثوں کا انکار رسالت کا انکار ہے. یہ کوئی فروعی یا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں رکھیے اور اس سنگین مسئلے کو اس تناظر میں بھی دیکھیے کہ ہمارے گرد میں بہت سارے عقلانیین، عقل والے، عقل پرست، عقلیت کی بنیاد پر بحث کرنے والے ایسے منکرین حدیث سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حدیثوں کا انکار کرتا ہے، ثابت شدہ صحیح حدیثوں کا جو انکار کرتا ہے، وہ اصل میں قرآن کا بھی انکار کرتا ہے. آپ یہ درس ضرور سنیں، اس میں یہ بات تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چوتھا اصول کہ اہل سنت کا عقیدہ اور اصول یہ ہے کہ یہ فہم سلف سے بے نیاز ہو کر صرف فہم کتاب و سنت پر اکتفا نہیں کرتے. بہت اہم ہے اور یہ ایسی بنیاد اور اصول ہے جو اہل الحدیث اور اہل حق کو اہل باطل سے الگ کرتی ہے. دنیا کے جتنے بھی بدعتی ہیں مسلمان کہلانے والے، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث مانتے ہیں. ہاں، لیکن کیا وہ قرآن و حدیث حقیقت میں مانتے ہیں، صحیح طریقے سے مانتے ہیں؟ وہ اپنی خواہشات، خود ساختہ اصولوں اور مخصوص فکر کے صحت جو ہے قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں. جبکہ اہل سنت والجماعت کا اصول ضابطہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ جیسے صحابہ نے مانا، جیسے تابعین نے مانا. تو سلف کے فہم کا پابند بنا کر، جس کا حکم قرآن نے بھی دیا، اللہ کے رسول نے بھی دیا کہ اہل حق اور نجات پانے والا گروہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے. پانچواں اصول یہ سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، کیونکہ توحید کے بغیر کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اور کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. اس لیے توحید کو جڑ، بنیاد اور اپنی دعوت کی اصل بناتے ہیں. اور میں اکثر یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ آپ اگر دنیا کے اندر موجود آج مختلف دعوتوں، فرقوں، گروہوں، تنظیموں پر غور کریں تو اہل الحدیث کے علاوہ نبی کے طریقے اور قرآن و حدیث کی اس تعلیم پر عمل کرنے والا کوئی گروہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ بہت ہی اہم ہے جس کو لوگوں نے غیر ضروری سمجھا، اور آج اس کو غیر ضروری سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ لوگ منہجیت اور عقیدے کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اہل حدیث تو یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہاں، اگر وہ غور سے دیکھیں گے تو یہ اہل الحدیث پر اعتراض نہیں کرتے، انبیاء پر کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں. چھٹا اصول، وہ اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے آغاز کیا. انہی چیزوں کو مقدم کرتے ہیں جس کو اللہ اور رسول نے مقدم کیا. یعنی دعوت و تبلیغ میں، عمل میں سب سے پہلے سب سے اہم چیز، پھر اس کے بعد اس سے اہم، اس سے کم لیکن دوسری چیزوں سے اہم چیز. تو الاہم فالاہم کا اصول سامنے رکھتے ہیں. تقدم اس کو دیتے ہیں جس کو قرآن و حدیث نے مقدم رکھا. ساتواں اصول یہ ہے کہ یہ لوگ دین کے تمام امور کی تعظیم کرتے ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن نے کہا یہ دل کا تقویٰ ہے کہ آپ شعائر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں. اب دین جو بھی ہے، ہاں، ایک درجات کے اعتبار سے ایک عقیدہ ہے، ایک فرع ہے، اس میں درجات کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن دین کی کوئی بھی چیز جو ہے غیر ضروری، حقیر، ہلکی نہیں ہے. جیسا کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ صوفیوں کے یہاں یہ قول پایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس گودا ہے اور جو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں ان کے پاس چھلکا ہے. ہمارے یہاں کچھ عقلانیین کہتے ہیں کہ ارے فلاں چیز میں کیا ہے، داڑھی میں کیا رکھا ہے، اس میں کیوں پڑے ہوئے ہو، ٹخنے کے نیچے جو ہے اظہار ہونا چاہیے، یہ کیوں کہتے ہو، ہاں، داڑھی، مونچھ اور یہ فلاں یہ غیر ضروری فروعی مسئلہ، اس میں کیا پڑے ہو. اب اسی پہ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے پردے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس کو دقیانوسیت یا پچھڑا پن اور نہ جانے کیا کیا نام دے دیتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ دین کی جو بھی چیز ہے ہم سب کی تعظیم کریں، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں. یہ بھی بہت اہم درس ہے، اسے آپ ضرور سنیے گا. آٹھواں، یہ لوگ اپنی عقلوں کے ذریعے نصوص کا معارضہ نہیں کرتے. اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے اندر کیڑے نکالنا، اس کی تردید کرنا، تعویل کرنا، جیسا کہ عام طور سے اہل بدعت پرانے زمانے میں فلسفہ اور منطق والوں کا، اور آج کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے گرویدہ قرآن و حدیث کے علم سے ناواقف لوگوں کا وتیرہ ہے. یہ قرآن و حدیث کو اگر صحیح ڈھنگ سے جان جائیں
تو یہ جان جائیں گے کہ سب سے زیادہ سائنٹیفک اور عقلیت پر مبنی دین اسلام ہی ہے۔ ہاں، 9واں اصول مسلمانوں کے حالات کی بہتری اور غلبہ 2 چیزوں سے مربوط ہے، 2 چیزوں سے، علم نافع اور عمل صالح۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ علم نافع صحیح ہدایت ہے، صحیح منہج ہے، صحیح عقیدہ ہے، جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ان اہل حدیث دعات اور علماء سے بھی کہوں گا جو بعض علماء پر نکیر کرتے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں کہ ارے کیا منہج لگا رکھا ہے۔ ہاں، اگر یہ بنیاد نہیں ہے منہج کی تو آپ کون سا دین پیش کر رہے ہو؟ بتائیے۔ ان سے میرا سوال ہے کہ آپ منہج کو ہٹا دیجئے تو آپ کس دین کی تبلیغ کریں گے؟ آپ بھی فضائل کی بات کریں یا دوسری بات کریں؟ اگر کسی منہج پر کی بات کرنے والے کسی عالم سے آپ کا کوئی ذاتی اختلاف ہے یا اس سے کوئی ذاتی طور سے کوئی انفرادی طور سے کوئی خامی غلطی ہوئی ہے تو اس کی بنیاد پر آپ دین کے اس اصول کو تو نہیں رد کر سکتے، اور اگر اس اصول کو رد کرتے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو میری نظر میں انہیں غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ کے طریقے پہ ہیں۔ ہاں، وہ یہی کہیں گے کہ دیکھیے ہمیں بھی منہج سے باہر کر رہے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ہاں، آپ خود جائزہ لیجئے، اصول کو دیکھیے، اور کیا منہج کی بحث اہمیت کی حامل نہیں ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی والی بات غیر ضروری ہے۔ ہاں، جو اس کو غیر ضروری سمجھے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دین کی بنیاد ہی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال علم نافع اور عمل صالح، یہاں میں صرف اشارہ کروں کہ اس درس میں آپ غور کیجئے کہ صحیح علم ہونا۔ اب ہمارے یہاں جو عالم نہیں ہے اس سے دین سیکھنا، متعالمین سے، یہ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور ایسے لوگوں سے دین سیکھنا جو عالم نہیں ہیں، اصولوں کو نہیں جانتے، اصول فقہ، اصول حدیث وغیرہ جو علماء کرام پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج بردرز اور کچھ اس طرح کی اصطلاحیں چلتی ہیں، ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی شخصیت، نہیں، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اساغیر سے دین سیکھا جانے لگے، اور اس سے اس کتاب میں جو میں نے درس دیا ہے آپ اسے سنیے گا، علامہ شیخ صالح الفوزان نے بیان کیا کہ اس سے دین کے مفاہیم کے بدل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کسی غیر عالم سے دین کا مسئلہ پوچھیں، فتویٰ پوچھیں، یا قرآن و حدیث کا درس سنتے ہیں تو جتنا وہ جانتا ہے ٹھیک ہے اتنا پہنچائے، معتمد چیزیں، لیکن دقیق باتیں، مسئلے مسائل جہاں ابھی اس کی پوری ٹھیک سے تحقیق نہیں ہوئی ہے، اگر وہ ان امور کو بیان کرتا ہے تو یہ پھر اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اگر ایک آیت بھی ہو تو پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا۔ آپ کو ایک آیت معلوم ہے تو ایک آیت پہنچا دیجئے، اس آیت میں کیا کیا معنی مفہوم ہے، کون سی چیز کی تردید ہو رہی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے وہ مت بیان کیجئے، یا اور آیتیں جو آپ کو نہیں معلوم ہے وہ مت بیان کیجئے۔ آپ کو کرنا ہے علماء کی سرپرستی میں مسئلے مسائل کی بات کیجئے۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے ٹھیک ہے میں تحقیق کرتا ہوں، علماء کرام سے آپ پہلے بات چیت کریں اور اس کے بعد گفتگو کریں، تو یہ ضابطے ہیں، اصول ہیں۔ ایسا نہ ہونے کی شکل میں کیا ہوتا ہے، شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ شریعت کے مفاہیم بدل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، اصول کچھ ہیں اور آپ بیان کچھ اور کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر میں مثال دوں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگ جائے کہ فلاں نے یہ بیان کیا تھا، آج ایسی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو علم کو علماء سے ہی سیکھنا چاہیے، اور علم نافع اور عمل صالح۔ یہود کی گمراہی یہ تھی کہ علم ہوتے ہوئے عمل صالح نہیں تھا، اس علم پر عمل نہیں تھا۔ نصارہ کی گمراہی یہ تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تحت آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، اور نصارہ کی گمراہی یہ تھی کہ وہ عمل تو کرتے تھے، فضائل تو کرتے تھے، لیکن علم نہیں تھا، جہالت کی بنیاد پر دین اور شریعت اختیار کرتے تھے، جس سے بدعت اور گمراہی آتی تھی۔ 10واں اصول ان کا یہ اعتقاد ہے اہل سنت والجماعت کا کہ الجماعت یعنی اجتماعیت ان کے اصول دین میں سے ہے۔ اور یہاں میں نے حیدرآباد کے درس میں بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اہل حدیثوں کو بھی یہ پاٹ اور سبق پڑھانے کی بہت شدید ضرورت ہے، عوام کے ساتھ علماء کی بھی۔ میرا ایسا تاثر ہے جو موجودہ جماعت کے حالات ہیں کہ اجتماعیت کا تقاضا، اجتماعی شعور اچھوں کو نہیں ہے۔ اس معاملے میں بہت سارے اہل حدیث ہیں ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ کس معاملے میں اگر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہو جائے تو کسے ترجیح۔ ایک مسئلہ اگر کوئی ان کے 4-5 لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، پورے شہر سے اختلاف کر لیں گے اور اس کو مسئلہ بنا دیں گے، وائرل کریں گے، روز ایک نیا شوشہ پھلجڑی چھوڑیں گے۔ ابھی کسی نے ڈالا، ہاں، رمضان میں وہاں کسی نے پوچھا کہ وہ قیام اللیل جو ہے عشاء کے کچھ دیر بعد اگر کیا جائے تو کر سکتے نہیں، تو پتہ نہیں کون عالم ہے، مجھے نہیں پتہ،
وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث عالم ہے. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. تو کہا کہ تہجد اور تراویح الگ ہے. وہی شخص کہہ بھی رہا ہے اسی کیسٹ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے ساتھ جو جماعت دی بنائی اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے کیونکہ اس میں وقت مقرر نہیں تھا. کمال ہے, حد ہے. سارے علماء یہ حضرت ابن عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ام سلمہ کے گھر میں ٹھہرے. آپ نے جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے بغل میں کھڑے ہو گئے, جماعت بنا لی. اس سے حضرت ام سلیم کے گھر میں اللہ کے رسول نے جماعت بنا کے نماز پڑھائی. انہوں نے ایک جگہ مصلی بنانے کے لیے آپ کو بلایا تھا, پڑھایا تھا. ان دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں کہ نفل کے لیے جماعت بنا سکتے ہیں. اب یہ قیام اللیل نفل ہے, رات میں دیر سے اگر پڑھ رہے ہیں تو نفل کے لیے جماعت بنائے تو کون سی بدعت ہو گئی؟ اور اس میں وہ آدمی جس کو عالم کہہ رہے ہیں, میرے حساب سے وہ عالم تو بنتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اہل حدیث جو ہے سعودیوں کے چکر میں جو ہے پاگل ہوئے جا رہے ہیں. یہ کوئی آج یا سعودی عرب یا ان کے عمل کے بعد یہ اہل حدیث نہیں کرتے, یہ پہلے سے ہمارے علماء کے اقوال موجود ہیں. اور سیاق و سباق سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے 3 دن جو تراویح پڑھائی تو تیسرے دن آخر وقت تک, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شروعات کا ٹائم کیا دیا ہوا ہے, لیکن بظاہر سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن آپ نے کچھ تاخیر سے پڑھائی, کچھ دیر سے پڑھائی. تو دیر سے پڑھانے کی گنجائش اس حدیث کے سیاق و سباق میں بھی ملتی ہے. اور بلا وجہ وہاں ایک نیا سوچ. اب جہاں ہم جا رہے ہیں فون آ رہا ہے کہ مولانا ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ نوجوانوں کو لگا دیا ہے غیر ضروری کام میں, ہمارے نوجوان اس میں الجھ جاتے ہیں. ایک آدمی کو سارے متداول اس میں آپ کو ملے گا کہ اگر کوئی مسئلہ عام طور سے اہل حق پر عمل کر رہے ہیں اور آپ کو 2-4 لوگوں کو اجتہاد سے یا کسی کے قول سے کوئی دوسری بات سمجھ میں آئی جو لوگوں کے رواج سے ہٹ کے, تو آپ لوگوں میں یہ بیان مت کیجیے, آپ اپنا اجتہاد اپنے پاس رکھیے. یہ اجتماعیت کا تقاضا ہے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں, شیخ صالح الفوزان نے, علماء نے بیان کیا, دلائل دیے اس پر, لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ اسے حق و باطل کا ایسا مسئلہ بنائیں گے کہ کبھی شرک کے خلاف بھی اتنے جذباتی اور محنتی نہیں ہوتے جتنے ایک اہل حدیث سے لڑنے میں اس سلسلے میں ہو جاتے ہیں. اور ایسے کچھ مسائل ہمارے یہاں چلتے ہیں. اور رمضان کے مبارک لمحات لوگ اس میں خوب ضائع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں. کوئی دین کا کام ہم نہیں کرتے, عمل سے زیادہ یہ ذہنی کشتی لڑتے ہیں. چنانچہ یہ اجتماعیت, اور اجتماعیت کیسے قائم ہوتی ہے؟ اتحاد, اجتماعیت کیسے قائم ہوگا؟ 3 بنیادیں ہیں. صحیح عقیدہ, صحیح منہج جس کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, اس کے بغیر اتحاد نہیں ہوگا. عقیدہ صحیح ہو. نمبر 2, جس چیز پر اجتماعیت ہوگی کہ اختلاف ہو جانے کی شکل میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیا جائے. یہ اس کتاب میں بیان کیا گیا, میں صرف سمجھ لیجئے کہ آپ کو ہائی لائٹ بتا رہا ہوں. اور تیسری چیز کہ جو مسلمانوں کا حاکم ہو اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی خیر خواہی کی جائے. آج تو ہمارے ہاں مزاج بنا دیا گیا ہے کہ حاکم کی تنقید کرنا اور خاص طور سے علماء کی تنقید کرنا یہ بہادری سمجھی جاتی ہے. جو آوارگی ہے, بے دینی ہے, غلط روش ہے, اس کو لوگ بہادری سمجھتے ہیں اور اہل حدیثیت سمجھتے ہیں. تقلید نہیں کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کا احترام, ادب اور صاحب مقام کو اس کا مقام بھی نہ دیں, لیکن یہ سمجھانا آج بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہے. اللہ ہی سمجھا سکتا ہے. 11واں مسئلہ, 11واں اصول یہ ہے کہ ان کا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اختلاف و انتشار کا سب سے بڑا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو چھوڑ کر, یعنی نبی کا طریقہ اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر فرقوں اور گروہوں میں بڑھ جانا ہے. اب اس بات کو جب تفصیل سے بیان کیا جائے گا تو ہمارے کچھ دوسرے ہمارے کچھ اہل حق بھی کہیں گے کہ ارے یہ منہج کرتے رہتے. اسی منہج سے ہٹنے کا کی شکل میں فرقے بنے, گروہ بنے, آدمی راہ حق سے ہٹ کے راہ انحراف پہ چلا گیا. اہل سنت کا یہ اصول انہیں پڑھنا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. وہ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ شرعی بیعت اس مسلم حاکم کے لیے ہے جس سے اہل حل و عقد نے بیعت کی ہو اور عام لوگ اسی بیعت کے تابع ہوں گے. ہمارے ہاں جو لوگ جمہوریت کو اور فلاں نئے نظام کو, غیر مسلموں کا جو طریقہ ہے اس کو اصلاح بتاتے ہیں. اسلامی جمہوریہ, اسلامی سوشلزم, یعنی یہ ایسا ہی ہے. میں نے کہا تھا وہاں کے زندہ لاش, میٹھا کریلا, کڑوی شکر, یہ ایسی چیز ہے کہ 2 پچر لگا رہے ہیں ضد کا.
زہر اور تریاق دونوں ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہاں، لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے یہاں جو لوگ اسلامی حکومت کی رٹ لگاتے ہیں، آج ان کو دیکھیے، ان کو سعودی عرب پہ بہت اعتراض ہے، خاندانی حکومت. انہیں پڑھنا یہ اسلامی حکومت بنتی کیسے ہے. آپ عقیدے کی کتابوں میں پڑھیں گے، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے، وہ درس سنیے گا کہ اگر کوئی حاکم مسلمانوں کا بزور بازو قوت سے، تلوار کے زور سے حاکم بن گیا، طاقت کے زور پہ بن گیا، زبردستی، اور سارے مسلمانوں کی اکثریت نے اس کو حاکم مان لیا، تو اب اس کو حاکم ماننا، اس کی سمع و اطاعت کرنا فرض ہے، ضروری ہے. یہ بہت سی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ قرآن حدیث پڑھتے نہیں ہیں، گہری نظر رکھتے نہیں. ایسے حاکم کی مخالفت کر کے آپ کیا کر لو گے؟ حکومت اس کی قائم ہو گئی، آپ مخالفت کر رہے ہو، تو آپ کی مخالفت سے فائدہ کیا ہوگا؟ صرف نقصان ہوگا. اور پوری اس تاریخ میں یہ جو تحریکیوں نے، اخوانیوں نے پورے عالم اسلام میں لوگوں کو اسی نقصان سے دوچار کرایا ہے. ابھی ہمارے ہاں جو نوجوان اس نئی تنظیم سے جڑتے ہیں، جذباتی بنتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، پابندی لگتی ہے. ابھی ہوا، میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ کچھ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے. یہ پورے عالم اسلام میں، شام میں ان لوگوں نے قتل عام کروایا مسلمانوں کا. انہوں نے لاکھوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈالی اور مروایا، لاکھوں، فائدہ کچھ نہیں پہنچایا. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا فائدہ بتا بھی دے تو بس ہلکا پھلکا عارضی قسم کا ہے، صرف نقصان پہنچایا. تو اگر کوئی حاکم بن گیا ہے مسلمانوں کا، جس کو ارباب حل، یہاں ووٹنگ نہیں چلے گی. یہ لوگ اسلامی حکومت یورپ اور امریکہ کے الیکشن سے لاتے ہیں. یورپ اور امریکہ کا طریقہ جو ووٹ دینے کا ہے اور جو انتخاب کا ہے، وہ بول رہے ہیں سعودی عرب کی حکومت ٹھیک ہے، خاندان کو ہٹا دو. تو کیسے بنائیں گے آپ حکومت؟ الیکشن لڑو. وہ الیکشن کا طریقہ کون ہے؟ کون بنے گا ارباب حل وقت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہوا جانتے ہیں. ہاں، انصار و ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار اور مہاجرین کے چنندہ لوگوں نے بنایا، پورے لوگوں نے مان لیا، ارباب حل وقت نے مانا. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو متعین کیا، نامزد کیا، یہ بھی طریقہ ہو گیا. حضرت عمر نے شورا مقرر کر دی کہ عشرہ مبشرہ میں سے جو لوگ بچے ہیں وہ فیصلہ کریں گے. وہ تفصیل آپ جانتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت یزید کو ولی عہد بنایا. اس سے پہلے حضرت علی نے بھی حضرت حسن کو ولی عہد بنایا تھا. اگر ویسے بھی حکومت بن گئی مسلمانوں کی اور لوگ اس پر بیعت کر لیے تو اس پر بیعت کر کے اس کی اطاعت کی جائے گی. یہ اسلام کا حکم ہے. شریعت اور دین کے آپ کو عقیدے کی ہر کتاب میں یہ بات ملے گی. لیکن خوارج اس کی مخالفت کرتے ہیں، اہل بدعت اس کی مخالفت کرتے ہیں. اسی لیے اگلا اصول اس میں بیان کیا کہ یہ حکام کے خلاف خروج و بغاوت کے قائل نہیں ہیں، اگرچہ وہ ظالم اور فاسق ہی کیوں نہ ہو. ہاں، اور اسی میں وہ چیزیں تفصیل بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر ایک ظالم بادشاہ ہے، لیکن قرآن حدیث نے صاف کہا کہ اگر حدیثوں میں صاف ہے کہ اگر ایک حاکم مسلمان غلطیاں بھی کر رہا ہے، فاسق و فاجر بھی ہے، لیکن نماز قائم کر رہا ہے، کفر بواہ نہیں ہے، تو اس کی اطاعت کی جائے گی. ہاں، اس پر اقوال نقل کی. اور جو میں نے ابھی اشارہ کیا کہ اگر کوئی شخص بغاوت کرتا ہے تو صرف مسلمانوں کا نقصان ہوگا، وہ بھی شدت برتے گا اور نقصان ہوگا. اس کے فاسق و فاجر ہونے میں اس کا اپنا گناہ ہے، لیکن مسلمانوں کے امن کا قیام اور جانوں کا تحفظ اس کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. ایک فاسق حاکم اگر مسلمانوں کا ہے، یہ بھی لوگوں کے لیے نعمت ہے حاکم کے نہ ہونے کے مقابلے میں. آج دیکھیے لیبیا میں، مصر میں جب یہ بغاوت کی گئی ابھی کچھ دنوں پہلے، کرنل معمر قذافی بہت برا انسان تھا، اس کا اپنا کردار دیکھا جائے دینی اعتبار سے، لیکن جب وہ تھا تو شہر لیبیا میں امن تھا. میں اس کو اسلامی حکومت نہیں کہہ رہا ہوں، اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، فرق سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں موجودہ دور میں. ہاں، وہ ہٹ گیا. آج کیا صورتحال ہے؟ روز مارے جا رہے ہیں لوگ. اقتصادی اور معاشی اعتبار سے جو بہت خوشحال تھا وہ ملک، آج بہت خراب حالات ہیں. آپ تفصیلات دیکھ لیجئے. ایسا ہی ہر جگہ آپ کو ملے گا. ہاں، تو کہہ رہے ہیں حکام کے خلاف خروج و بغاوت اہل بدعت کا منہج ہے، اہل سنت کا منہج نہیں ہے. 14 اصول جو پڑھا جا چکا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ دینی امور میں خواہشات نفس کی پیروی کرنا، دینی امور میں خواہشات نفس کی پیروی کرنا یعنی بدعت اختیار کرنا، دنیاوی امور میں خواہشات نفس کی پیروی کرنا یعنی شہوات کے پیچھے چلنا زیادہ سنگین ہے. کون سا؟ دونوں میں
بدعت اختیار کرنا. ایک مثال دوں اس کو آپ درس ضرور سنیے گا. یہ ایک آدمی زنا کر رہا ہے, ایک آدمی بدعت کر رہا ہے, دونوں میں برا زیادہ برا کون ہے؟ بدعت والا. علامہ ابن تیمیہ کا مناظرہ نقل کیا, میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے بعض دروس میں, اس کے پڑھنے سے پہلے بھی بعض دروس میں, اور اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا مناظرہ ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان کو زنا کے تعلق سے ایک حدیث نقل کہا یہ زنا حرام ضرور ہے لیکن جو حدیث آپ نے بیان کی وہ موضوع ہے, ہاں حدیث نہیں ہے. پھر ان لوگوں نے پیش کیا کہ ہم نے کچھ لوگوں کی اصلاح کی. کہا وہ کیا کرتے تھے؟ تو کہا کہ وہ چوری ڈاکہ ڈالتے تھے, چوری کرتے تھے, ڈاکہ ڈالتے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ کہا ان کو چوری اور ڈکیتی سے توبہ کروا لی. تو علامہ ابن تیمیہ کا جواب سنیے. ہمارے آج بہت سے دعات اور یہ جو منہج کا مذاق اڑانے والے وہ بھی سمجھے نہیں ہیں. وہ علامہ ابن تیمیہ نے جواب دیا کہ وہ جو چوری ڈکیتی ڈالتے تھے اس وقت اور اس سے توبہ کرنے کے بعد تمہارے دین پر جو آئے اور بدعت و خرافات کر رہے ہیں اس وقت, دونوں حالتوں میں آج کی حالت ان کی زیادہ بری ہے, وہ پہلے اچھے تھے. بہت سے لوگوں کی سمجھ میں علامہ ابن تیمیہ نے اس کی وضاحت کی کیسے اچھے تھے کہ جب وہ چوری ڈکیتی کرتے تھے تو انہیں اس بات کا علم تھا, وہ جانتے اور مانتے تھے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اور اب انہوں نے اس سے تو توبہ کر لی جو اعمال اور افعال سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے. اب عقیدے اور عبادت کی گمراہی کے شکار ہو گئے ہیں. اس گمراہی میں پڑنے کے باوجود وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, ہم اچھے ہیں. اب جب اپنے آپ کو اچھا اور نیک سمجھ رہے ہیں, بدعت کرنے کے باوجود سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں, تو یہ توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ نہیں کریں گے. ان کی اصلاح اب نہیں ہوگی جب تک وہ اس کو دین سمجھتے رہیں گے. تو یہ حالت یعنی دین کے عقیدے کے سلسلے میں بدعت اختیار کرنا, دین کے معاملات میں خواہشات کی پیروی کرنا, دنیاوی امور میں خواہشات کی پیروی سے زیادہ برا ہے. آج مسلمانوں کے 90% سے زیادہ لوگوں کو یہ چیز نہیں سمجھتی. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ ایک کلپ کہیں آئی تھی, کسی نے کہا کہ محمد بن سلمان یہاں آئے اور گاندھی دھام پہ نہیں گئے, ہاں, اور فلاں جگہ گئے G20 میں یا فلاں میں, کسی لیڈی سے جو ہے مصافحہ کر لیا یورپ کی. تو کہا وہ دھام پہ چلے جاتے اچھا تھا لیکن مصافحہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سبق اس کو پڑھانے کی کتنی شدید ضرورت ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ عقیدے کا معاملہ ہے, اگر وہاں جاتے تو عقیدہ خراب ہوتا. ہاتھ ملانا اخلاقیات کی بات ہے, یہ غلط کیا انہوں نے, ہاں. تو یہ فرق نہیں سمجھتا ان لوگوں کو. سعودی عرب میں شرک و بدعت نہیں ہے, اس کی خوبی نہیں سمجھتے. اور جہاں شرک و بدعت کی بھرمار ہے, صحابہ کرام کو ابھی ایک کلپ آئی, میں نے دیکھا ہمارے شیخ توصیف کی, اس میں شیعہ عالم کی دعا مانگ رہا ہے, ہاں, نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اپنے تمام دشمنوں پر لعنت بھیج, ہاں, حضرت ابوبکر صدیق کا, عمر فاروق کا, ہاں, حضرت عثمان کا نام لیا, حضرت حفصہ کا نام لیا, حضرت عائشہ کا نام لیا کہ ان پر لعنت بھیج. دعا سر عام پڑھ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. اب یہ جو سر عام صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان سے یہ اخوانی تحریکی ان کی تعریف کرتے ہیں, دو بیان بازیاں کر دیتے ہیں. اگر اسرائیل پہ حملہ کیا, ابھی اس کو دیکھیے, تجزیہ نگاروں نے کہا کہ اندر سے پیکٹ ہوا, پہلے سے امریکہ کو بولا کہ اسرائیل کو بول دو کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں, پلٹ کے حملہ نہ کرے. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, کلپ ہے میرے موبائل میں موجود ہے. لوگوں نے تبصرہ کیا کہ پہلے سے خبر دی, تھوڑا دکھاوا کیا جائے تاکہ ہماری عزت قائم رہے, ہم جنگ نہیں کریں گے. اور فلسطینیوں کی حمایت میں نہیں دیا, اس نے پہلے اعلان کر دیا ہے ایران نے کہ ہم اس میں کوئی معاونت اور مدد دخل اندازی نہیں کریں گے. اس پہ کچھ نہیں بولا جا رہا ہے. رمضان المبارک میں ہمارے صاحب نے بتایا کہ جماعت اسلامی کی ایک مسجد میں فجر کے بعد سعودی عرب کو کوس رہے کہ فلسطین کی مدد نہیں کر رہا ہے, اور ایران کی تعریف کرتے ہیں وہ لوگ. یہ تعریف ان کی کرنا, اس کی برائی کرنا, اس اصول کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدے کی خرابی زیادہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور عمل کی خرابی ہلکا معاملہ ہے. اگرچہ برا یہ بھی ہے لیکن یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اس کو اللہ کے یہاں معافی مل جائے گی اگر آدمی اس پہ مر بھی گیا. اور اگر عقیدے کی خرابی کے ساتھ مرا تو مشکل ہوگی آدمی کا کامیاب ہونا. یہ 14 اصول کا میں نے صرف عناوین کا تعارف کرایا. انشاءاللہ
آئندہ ہفتے کے درس سے ہم 15ویں اصول پر اور ان اصولوں کو کی تفصیل میں انشاءاللہ جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اسے بہت ہی اہم سمجھیں. اگر آپ کے گھر میں کچھ نوجوان ہیں تو کوشش کریں کہ انہیں لائیں. وہ نہ بھی آئیں تو ان دروس کو انہیں سنائیں, کیونکہ میں نے آپ سے کہا اور میں یہ محسوس کرتا ہوں, بڑی دردمندی سے کہہ رہا ہوں, کہ موجودہ حالات میں ان اصولوں کو ہمارے نوجوانوں اور ہمارے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے. ہاں, عوام تو عوام, خواص کو بھی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہماری ان کوششوں کو باراور اور مفید بنائے, دنیا اور آخرت میں اسے کامیابی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.